سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوم ورک کی حیثیت کسی عام سے کام کی سی نہیں ہے جو کہ اساتذہ نے طلباء کو دیا اور طلباء نے اس کو پورا کر لیا، بلکہ اس سے طلباء میں سبق کو بہتر انداز سے سمجھنے اور اس سے مثبت نتائج اخذ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے ہوم ورک جن کو مکمل کرنے میں طلباء کو بہت زیادہ جسمانی مشقت برداشت کرنی پڑے یا بہت زیادہ لکھنا پڑے یا رٹا لگا کر بہت ساری چیزیں یاد کرنی پڑیں، ایسے ہوم ورک دینے سے اساتذہ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ طلباء کو ہوم ورک دیتے وقت ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اور اسکول کے بعد ان کی گھریلو مصروفیات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے طلباء کو کس قسم کا ہوم ورک دینا ہے۔ بہت سارے اسکولز میں بچوں کو بے معنی ہوم ورک دے دیا جاتا ہے، یعنی جو بکس میں سے پڑھایا وہی یاد کرنے کے لیے دے دیا اور اسی میں سے کچھ لکھنے کے لیے دے دیا گیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بچوں کو جو ہوم ورک دینا ہے وہ کس طرح کا دینا ہے۔ اس میں چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، اضافی مطالعہ کو ہوم ورک کا حصہ بنائیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف بکس میں سے ہی دے دینا ہے، بلکہ اساتذہ کو طلباء کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پڑھنے کے لیے کس طرح کی کتابوں اور تعلیمی مواد کا انتخاب کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، یعنی ان کو الگ کوئی کتاب بتائیں اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ جس کو وہ خریدیں یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور کر کے اس کا مطالعہ کریں تاکہ جس فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں اس فیلڈ میں وہ ماہر بن جائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ بچوں کو مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کا ٹاسک دیجیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء کو اس طرح کا ہوم ورک دیں کہ ان کو کسی بھی موضوع پر مختلف تصاویر، معلومات، کوئی عملی نمونہ یا ماڈل وغیرہ اکٹھا کر کے کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس پر کام کریں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے طلباء بامعنی چیزیں جمع کرنے لگ جائیں گے اور ان میں مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، منصوبہ جات یعنی پروجیکٹس کا ہوم ورک دیجیے۔ مختلف پروجیکٹس یعنی منصوبہ جات طلباء کو ہوم ورک کے طور پر دیے جا سکتے ہیں۔ منصوبہ میں عموماً عملی کام اور تحریری کام دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ بعض منصوبہ جات طلباء کو انفرادی طور پر دیے جاتے ہیں، جبکہ بعض کے لیے انہیں دوسرے طلباء سے مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اس سے طلباء میں ایک ٹیم ورک بھی بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے دوستی اور تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کی تدریس میں بچوں کو آلودگی کے موضوع پر معلومات اکٹھی کرنے، اس پر موضوع لکھنے، سوالات کے جوابات تلاش کرنے اور اس طرح پوسٹر یا ڈرائنگ بنانے کا منصوبہ بھی دیا جا سکتا ہے، جس کو بعد ازاں کلاس روم میں بھی آویزاں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیا اور دیگر ذرائع سے بھی مدد لینی ہے۔ آج کل معلومات کو حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ محض کتب سے استفادہ حاصل کرنا یہ آج کل بچوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ اساتذہ کو
طلباء کو مختلف موضوعات پر ان ذرائع سے مدد لینے کا کہنا چاہیے اور اس طرح کا ہوم ورک بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو اور انگریزی کی درسی کتب میں موجود کئی اسباق ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو کوئی فلم یا ڈاکومنٹری مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو ڈاکومنٹری مل جاتی ہے، یا کئی اینیملز ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو ڈاکومنٹریز مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی ٹاپک آپ کے سبق کے اندر ہے، آپ کی بک کے اندر ہے، طلباء کو اس بات پر بھی لایا جائے کہ وہ اس ٹاپک پر خود سے معلومات اکٹھی کریں، اس ڈاکومنٹری کے ذریعے یا اس فلم کے ذریعے۔ تو میڈیا اور ایسے ذرائع سے بھی اس ٹاپک کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا ٹاسک آپ طلباء کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیر و تفریح کی یادداشتیں، ان کو جمع کرنا اور ان کو لکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر اسکول سے کوئی ایک تفریح کا ٹور جاتا ہے یا ایک معلوماتی ٹور آپ لے کر جاتے ہیں، یا بچے اپنے والدین کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ساری معلومات جو انہوں نے وہاں دیکھی، جو انہوں نے وہاں کچھ سمجھا، وہ سارا بچے اپنی کاپی پر لکھیں اور ان یادداشت اور معلومات کو اکٹھا کریں اور اس سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے تقاریر اور مضامین سیکھنا، کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کو بتائیں کہ وہ کسی بھی موضوع پر یا کسی شخصیت پر ایک مضمون لکھ کر لائیں، اور اس مضمون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس مضمون کی تیاری کے لیے بچے کسی کتاب کا انتخاب کریں، بچے انٹرنیٹ کا استعمال کریں، بچے کسی اور میڈیا کا استعمال کریں، جیسا بھی پاسبل ہو بچے اس شخصیت پر جس پر آپ نے ان کو مضمون لکھنے کا کہا ہے یا کسی اور چیز پر، وہ بچے اس پر مضمون لکھیں اور خود سے معلومات اکٹھی کریں اور خود سے مضمون بنائیں۔ ایسے ہی جو بڑے بچے ہیں ان میں آپ مختلف موضوعات پر تقریری مقابلے رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے ان موضوعات پر خود سے تیاری کریں اور خود سے اس موضوع پر معلومات اکٹھی کریں اور ایک تقریر جو ہے وہ تشکیل دیں۔ اس سے بچوں میں دو چیزیں آئیں گی، ایک تو ان میں مضمون نویسی آئے گی کہ مضمون کیسے بنانا ہے، مضمون کے لیے کیسی معلومات ہم نے اکٹھی کرنی ہے، اور ایسے ہی تقریر کرنے کا انداز، بولنے کا انداز، یہ بھی ان کے اندر آئے گا اور ان کی معلومات میں بھی بے انتہا اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ سائنسی تجربات پر مبنی ہوم ورک دیجیے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے سائنس کا کوئی سبجیکٹ پڑھایا ہے تو اس کا تجربہ آپ اسکول میں بھی کروائیں، اور کوئی ایک تجربہ اس سے ملتا جلتا یا وہی تجربہ آپ اس کو کرنے کے لیے گھر میں بھی دیں۔ اس سے بچوں میں سائنس کی عملی مہارتیں بھی پیدا ہوں گی اور اس مضمون کے اندر بچے کی دلچسپی بھی بڑھے گی۔ سامعین محترم، یہ چند چیزیں تھیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنے ہوم ورک کو بامعنی اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ صرف کتابوں سے ہوم ورک دے دینا، جو بچوں نے اسکول میں پڑھا ہے وہ ہوم ورک دے دینا کہ اس کو لکھ کے لے آؤ اور یاد کر کے لے آؤ، اس کو ہوم ورک نہیں کہتے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسا ہوم ورک بچوں کو ملے کہ جس ہوم ورک میں سیکھنے کا پہلو ہو اور بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہو اور گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ بچے اسکول میں کچھ سیکھ رہے ہیں اور ان کو کچھ آ رہا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم ہوم ورک دیں گے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اس طرح کا ہوم ورک بچوں کو بہت آگے لے جائے گا اور آپ کے بچے جو ہیں ایک جینیس بچے کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ کے ادارے کو بھی کامیاب کرے۔ والسلام، اللہ حافظ۔